السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، یعنی شیطان۔ عربی کا ایک مشہور نشید ہے، تو اس کی یہ عربی ہے جس کو آپ پہلے ترجمہ اس کا سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو سنوایا جائے گا، لیکن چونکہ راگ سنوانا مقصود نہیں کہ آپ کو صرف لگا کے دکھا دیں اور آپ صرف ایک سانگ کی طرح سن رہے ہیں اور شکل دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب تک آپ مطلب نہ سمجھتے ہو۔ تو اس لیے یہی مناسب ہے کہ عربی آپ کے سامنے ہو اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور بعد میں بھی اگر آپ جا کے گھر میں دیکھنا سننا چاہیں تو آپ کے پاس ترجمہ موجود ہو۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو عقل استعمال کرتا ہے، وہ صرف لذت کے لیے نہیں جیتا، وہ شعور کے ساتھ جیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے دنیا سے واپس جا کے اپنی زندگی اور ان لمحات کا حساب دینا ہے کہ کس کام میں لگائے۔ تو خواہ یہ 20 منٹس بھی ہوں جس میں ہم یہ سب کچھ پڑھ سن رہے ہوں، یہ بھی شعور کی حالت میں گزارے گئے ہوں، بے شعوری میں نہیں، ناسمجھی میں نہیں۔ اور اس کو آپ کے ہاتھ میں دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خود آپ کو یہ عربی پڑھنی بھی آتی ہو۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن، ان الغریب غریب اللحد والکفن، پردیسی یا مسافر وہ نہیں جو شام اور یمن کا مسافر ہو، یعنی جو یمن جا رہا ہو یا شام جا رہا ہو یا کسی بھی ملک جا رہا ہو۔ حقیقت میں پردیسی یا مسافر وہ ہے جو کفن اور لحد کا پردیسی ہے، یعنی جو قبر کی طرف جا رہا ہو۔ ان الغریب لہ حق لغربتہ علی المقیمین فی الاوطان والسکن، پردیسی کا مقیم لوگوں پر اس کی اجنبیت کا، وطن اور گھر کا حق ہوتا ہے۔ پردیسی کون ہے؟ مسافر کون ہے؟ جو مرنے والا ہے، جو انسان ہے، اس کا حق ہوتا ہے کس پر؟ جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، مقیم ہوتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں سے سفر کر کے جہاں جائیں تو جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، جو رہنے والے ہیں، ان پر آپ کا حق ہے۔ اس کی اجنبیت کا کہ وہ ان کے درمیان پردیسی ہے، وطن اور گھر کا حق ہوتا ہے۔ لا تنہرن غریبا حال غربتہ الدہر ینہرہ بالذل والمحن، کسی مسافر کو اس کی مسافرانہ حالت پر نہ ڈانٹو، یعنی اس کے سفر کی وجہ سے اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، زمانہ اسے ذلتوں اور مشقتوں کے ساتھ جھڑک رہا ہے، یعنی انسان اپنے کیے کی سزا خود ہی پاتا رہتا ہے۔ دنیا میں پہلے سے ہی بہت سے ٹرائلز اور بہت سے محن اور تکلیفیں ہیں۔ سفری بعید وزادی لن یبلغنی وقوتی ضعفت والموت یطلبنی، یعنی ابھی یہ بندہ مرا نہیں ہے، ابھی تو سفر جاری ہے دنیا کا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سفری بعید، میرا سفر بہت دور دراز کا ہے، لمبا ہے، وزادی، اور میرا زاد راہ، لن یبلغنی، نہیں پہنچا رہا مجھ کو، یعنی میری منزل تک، وقوتی ضعفت، اور میری قوت بہت کمزور ہو چکی ہے، والموت یطلبنی، اور میری موت مجھے طلب کر رہی ہے، لکھی جا چکی ہے، یعنی میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ولی بقایا ذنوب لست اعلمها اللہ یعلمها فی السر والعلن، میرے بہت سے گناہ باقی ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں، حالانکہ اللہ تعالی ہر ظاہری اور باطنی گناہ کو جانتے ہیں۔ ما احلم اللہ عنی حیث امہلنی وقد تمادیت فی ذنبی ویسترنی، کس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شفقت فرمائی کہ مجھے مہلت عطا کی، یعنی ابھی تک مجھے زندگی ملی ہوئی ہے، اور میں گناہوں میں حد سے بڑھ گیا، اور اس اللہ نے میری پردہ پوشی کی۔
اس نے میرے عیب کو، میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اور ایسے گناہ جن کو ابھی میں خود بھی نہیں جانتا. کچھ غلطیاں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کانشیس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اور بہت سی غلطیاں چلتے پھرتے ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ جن کو ہم مانتے بھی نہیں ہماری غلطی. کبھی سوچا آپ نے ان غلطیوں کے بارے میں؟ سوچتا ہی نہیں نا، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ انسان کو غلطی کا احساس دے دے، غلطی کرنے کے بعد انسان کو وہ غلطی نظر آ جائے اور اس پر انسان تڑپ اٹھے کہ میں نے غلطی کی، اور پھر اپنا محاسبہ کرے اور پھر اپنی اصلاح کی فکر کرے. تمر الساعات ایامی بلا ندمی ولا بکاء ولا خوف ولا حزنی. میری زندگی کے لمحات ندامت اور شرمندگی، آہ و بکا، غم اور پریشانی کے بغیر گزرتے جا رہے ہیں. غلطیاں کرتا ہوں اور شرمندگی بھی نہیں. دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، ایک ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اور دوسرے ہم بندوں کے حق میں. جب اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں پھر بھی کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. لیکن جب بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا احساس کریں کہ میں نے غلطی کی، میری زیادتی ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. ہم دن رات بندوں کے حق میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور احساس نہیں کرتے. سوچئے آج صبح سے لے کر اب تک وہ کون سی غلطی آپ کو یاد آ رہی ہے جو آپ نے بندوں کے حق میں کوتاہی یا زیادتی کی؟ سوچئے، محاسبہ کیجئے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کتاب کے آغاز میں ہم نے محاسبہ اور مجاہدہ پہ بہت بات کی تھی. اختتام پر آ کر بھی آپ ذرا سا اپنا محاسبہ خود کیجئے. کوئی غلطی یاد آئی کسی کو؟ کوئی بتائے گا؟ ان کی وجہ سے ٹیکسی لیٹ ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے دوسروں نے تکلیف اٹھائی. یہ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ انہیں یہ احساس ہوا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، پھر ہم معافی بھی نہیں مانگتے. اگر اس کا وقت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حل کیا ہے؟ ان سب کے حق میں دعا کی جائے کہ یا اللہ میری وجہ سے ان کو جو تکلیف یا اذیت پہنچی ہے، اور میرے پاس اتنا وقت یا مہلت نہیں تھی کہ میں اس وقت اپنی دفاع کرتا یا وجوہات بیان کرتا، تو آپ ان کو اس کا اجر عطا کریں. ہم احساس نہیں کرتے، ندامت ہی نہیں. تو جس غلطی پہ ندامت ہی نہیں، شرمندگی نہیں، توبہ ہی نہیں، کفارہ ہی نہیں، کسی کے حق میں دعا ہی نہیں، کسی کو اس کا کمپنسیٹ ہی نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے؟ آ جائیں گے نا بدلہ لینے. پھر کیا کریں گے؟ دینا پڑے گا نا. جس کو ہم دنیا میں اذیت پہنچاتے ہیں وہ پوچھے گا یا پکڑے گا یا نہیں؟ اور کسی کو کوئی غلطی یاد آئی ہو؟ ضمیر بتا دیتا ہے نا، جب ہم زیادتی کرتے ہیں ہمارا اپنا ضمیر ہمیں بتاتا ہے. فوری طور پہ اس بوجھ کو اتارنا چاہیے اور اس کا علاج کر لینا چاہیے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کو غصہ بھی آ جاتا ہے، ہم ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں، کبھی بڑوں سے، کبھی برابر والوں سے، کبھی چھوٹوں سے. پھر کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ جب ندامت ہوتی بھی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے تسلی دیتے ہیں؟ میں نے ناحق تو نہیں کیا، اس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، بعضوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب ضمیر پہ کوئی بھی چیز بوجھ ہونے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر ایک الارم رکھا ہوا ہے نا، تو اس کو اگنور نہ کریں. ایسا نہ ہو کسی کی بد دعا لگ جائے. اور کسی کو کوئی غلطی یاد آئی ہو آج صبح کی؟ صرف یہ کہتے کہ میں ادھر بیچ میں آ کے گھس کے بیٹھی، سارے ٹائٹ ہو کے بیٹھ گئے. الحمدللہ احساس ہوا. کیا کرنا چاہیے؟ ایک کو آگے، ایک کو پیچھے ہو جانا چاہیے. معافی مانگ لیں، سوری میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں پیچھے ہو جاتی ہوں، میں آگے ہو جاتی ہوں، میں ادھر ہو جاتی ہوں. اور کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ بیٹھ گئے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم کتنے بے حس ہوتے ہیں، تکلیف پہنچا کے بھی کہتے ہیں سو واٹ، میرا بھی تو حق ہے، میرا بھی دل چاہتا میں آگے بیٹھوں چاہے میں دیر سے آؤں. جی آپ بتائیے. ان کی ایک روم میٹ بیمار تھی، چاہنے کے باوجود حال نہیں پوچھ سکی. کیا مومن کا مومن پہ حق ہے کہ حال پوچھے؟ پڑھا نا ہم نے عادت کرنا، اور اس کے طریقے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور ضمیر بتاتا ہے کہ اچھا تم اتنا بھی نہ کر سکی. بعض اوقات کر پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں، پھر پنچ ہوتا رہتا. اس کو فوراً علاج کرنا چاہیے، اس کانٹے کو نکالنا چاہیے. آپ کیا کر سکتی تھی اس کے لیے؟ جب کبھی ایسا گناہ ہو جائے، لا علمی، سستی، جہالت، کسی بھی وجہ سے، کرنا کیا چاہیے؟ ہم نے کسی کا حق نہیں دیا اس کو، جبکہ اللہ نے وہ حق اس کا رکھا ہے. اس بندے نے خود نہیں مانگا اپنا حق، لیکن اللہ نے مسلمان کا مسلمان پر حق رکھا ہے، اور ہم نے حق نہیں دیا تو ہم نے کوتاہی کی. جب کوتاہی کی، اپنے عمل میں کمی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی، علاج کیا ہو؟ کرنا کیا چاہیے ان کو؟
اس کے بارے میں دعا کریں اور کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے. یعنی کہ بعض اوقات آپ اتنے بزی ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود کئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ کام زیادہ ہے, وقت کم ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ اس کو صحت دے دے, یا اللہ اس کو صحت دے دے, تو ایک حق ہی دے دیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا اس کو لگ جائے اور اس کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچ جائے. اگر اس درجے کی خیر خواہی ہم سب کے اندر دوسروں کے لیے آ جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے. ہمیں صرف اپنے حق میں ہونے والی کوتاہیاں یاد ہوتی ہیں, ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ دوسرے کو کیا ہو رہا ہے. کوئی اور چیز؟ جب نکلتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس دن الحمدللہ اللہ نے مجھے نکلنے کی توفیق دے دی, لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی ہیلپ ہے. اگر وہ سب وہ کام نہ کریں, مثلا پیچھے سے میڈ آئے گی, وہ کھانا بنائے گی, وہ گھر صاف کرے گی, میرے ہسبینڈ نے مجھے جو کار دی ہے, پیٹرول دیا ہے, ان ساروں کے حق میں پھر میں الحمدللہ دعائیں کرتی ہوئی آتی ہوں کہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اجر. یہی اخلاق ہے اور یہی حق ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو مرضی کا کھانا نہیں ہوتا یا کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو پھر وہ بےچارا سارا دن تھکا ہوا ہوتا ہے اور ہمارا موڈ بے وجہ آف ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا. پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہائے وہ بھی تو انسان ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں سو واٹ, اس نے کیوں کیا ایسے. پھر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے. اس وقت اپنے لیے بھی استغفار اور دوسرے کے لیے بھی دعا کہ یا اللہ تو معاف کر دے. جی یہ کہتی ہیں کہ ان کی میڈ آئی اور ان کا کہ مجھے بھی پڑھا دیجئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ صبح سویرے شوق میں اٹھ گئی اور انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کام پہ لگا دیا. اور یہاں آ کے خیال ہے کہ میں اس دوران ان کو پڑھا بھی تو سکتی تھی. یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے ہمیں؟ اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہیں. اور یقین کیجیے اگر آپ کے دل میں انسانوں کی خیر خواہی اور بندوں کی بھلائی کا جذبہ ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو دکھائے گا. ہر ایک کو اس کے لیول کے مطابق چیزیں دکھتی ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے کہ تمر ساعات ایامی بلا ندمی, ایسا بے حس زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں. ولا بکائن, دن میں ایک دفعہ روتے بھی نہیں. ولا خوف ولا حزنی. انا الذی اغلق الابواب مجتہدا علی المعاصی وعین اللہ تنظرنی, میں ہی ہوں کہ گناہوں کے وقت بڑی محنت سے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, حالانکہ اللہ رب العزت کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر یہ آنکھ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر یہ یاد آ جائے کہ اللہ کی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے, انک بأعیننا, تو انسان اسی وقت گناہ سے باہر نکل آئے. یا ذلۃ کتبت فی غفلۃ ذہبت یا حسرۃ بقیت فی القلب تحرقنی, ہائے میری وہ گزری ہوئی لغزش جو لکھی جا چکی, ہائے وہ حسرت جو دل میں باقی ہے جو مجھے جلائے جا رہی ہے. یعنی گناہوں کی آگ مجھے دنیا میں بھی اندر اندر جلائے جا رہی ہے. لیس الغریب غریب الشام والیمن علی المقیمین فی الاوطان والسکن, ان الغریب له حق لغربته, ان الغریب غریب اللحد والکفن. دعنی انوح ولا نفسی واندبها واقطع الدہر بالتذکیر والحزن, مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے آپ پہ ماتم کروں. دوسروں کے مرنے پہ تو بہت روتا ہوں, ذرا اپنے آپ پہ بھی میں روؤں اور رو رو کر باقی وقت نصیحت کے حصول میں اور پریشانی میں گزاروں. یعنی کرنے کا کام یہ ہے میرے لیے. دع عنک عزلی یا من کان یعزلها لو کنت تعلم ما بی کنت تعذرنی, میری جدائی کو اپنے سے دور کر دو. دع عنک عزلی, اے میرے نفس سے جدا ہونے والے, اگر تجھے میرے حالات کا پتہ چل جاتا تو تو مجھے معذور سمجھتا. دعنی اصح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصنی, مجھے چھوڑ دو میں ان آنسوؤں کا علاج کر لوں جو پھر کبھی ختم نہ ہوں گے, بس کیا کوئی ایک ایسا آنسو ہے جو مجھے نجات دلا دے. دنیا میں ہم اپنے گناہوں پہ نہیں روتے, لیکن قبر میں جا کے کیا ہوگا؟ صرف رونا ہی رونا ہوگا. جو یہاں نہیں روتا اپنے گناہوں پہ, وہ وہاں جا کے روئے گا, اور اتنا روئے گا کہ آنسو خشک ہی نہیں ہوں گے. اتنی حسرت اور اتنی ندامت. تو کاش ہمیں دنیا میں ایسا آنسو نصیب ہو اپنے گناہوں پہ کہ وہاں کے آنسوؤں سے بچا لے. کأننی بین جل الاہل منطرحا علی الفراش وایدیہم تقلبنی, گویا کہ اب میں گھر والوں کی اکثریت کے درمیان بستر پر پھینکا ہوا ہوں اور ان کے ہاتھ ہی اب مجھے الٹ پلٹ کرتے ہیں. یعنی اب فوت ہونے کے بعد نہلانا دلانا کفن پہنانا سب دوسروں کے ہاتھ میں, اپنی مرضی کوئی بھی نہیں رہی.
وقد تجمع حولی من ینوح ومن یبکی علی وینعانی ویندبنی، اور میرے ارد گرد اب وہ جمع ہو چکے ہیں جو مجھ پر نوحہ کریں گے، روئیں گے، میری موت کی خبر دیں گے اور واویلا کریں گے، مجھے پکار پکار کے روئیں گے، بچے بڑے بوڑھے. وقد اتوا بطبیب کی یعالجنی ولم ار الطب هذا اليوم ينفعنی، اور اب وہ حکیم کو لا چکے تاکہ وہ میرا علاج کرے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حکمت مجھے ہرگز فائدہ نہ دے گی، یعنی موت کے دن. واشتد نزعی وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا ہونی، میری حالت نزع بڑی سخت ہو گئی ہے اور موت میری سانس کو ہر رگ سے بغیر نرمی اور شفقت کے کھینچے جا رہی. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جان کنی میں جسم سے روح کھینچ کے نکالی جاتی. تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی آپ کے ہاتھ سے بھی کچھ کھینچ رہا ہو تو کیسی کیفیت ہوتی. کہاں یہ کہ ایک ایک ناخن، ایک ایک انگلی، ایک ایک بازو، ایک ایک پاؤں، ٹانگ، پورے جسم کا ہر ذرہ، حتیٰ کہ زبان اور آنکھیں اور ہر چیز سے روح باہر آ رہی ہے. وَاسْتَخْرَجَ الرُّوحَ مِنِّي فِي تَغَرُّرِهَا وَصَارَ رِيقِي مَرِيرًا حِينَ غَرَّرَنِي، اور موت نے مجھ سے روح نکال لی میری غفلت کی حالت میں، اور میرا لعاب کڑوا ہو گیا جب اس نے مجھے دھوکہ دیا. جیسے بیماری میں منہ کڑوا ہو جاتا ہے. وَغَمَّضُونِي وَرَاحَ الْكُلُّ وَانصَرَفُوا بَعْدَ الْإِيَاسِ وَجَدُّوا فِي شِرَاءِ الْكَفَنِ، اور انہوں نے میری آنکھوں کو بند کر دیا اور ہر ایک چل دیا مایوس ہونے کے بعد کہ اب یہ نہیں بچتا، اب یہ فوت ہی ہو جائے گا، اور کفن خریدنے کی جستجو میں لگ گئے کہ اب کفن کا بندوبست کریں. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، اور سب سے زیادہ میرے محبوب لوگ اٹھے اور غسل دینے والے کے پاس گئے تاکہ وہ آئے اور مجھے غسل دے. قریب ترین ہی بلاتے ہیں نا. ليس الغريب غريب الشام واليمن على المقيمين في الأوطان والسكن ان الغریب له حق لغربته ان الغریب غریب اللحد والکفن، یعنی اجنبی وہ نہیں ہوتا جو شام اور یمن میں جا کر اجنبی ہو جائے کہ وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے درمیان وہ اکیلا ہے. اصل تو وہ ہے جو قبرستان میں جانے والا ہو اور وہاں جا کر اپنی قبر میں خود اکیلا ہے. دیکھیے جب آپ کسی شہر ملک وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی دوست عزیز رشتہ دار جان پہچان کا آپ کو مل جاتا ہے، اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں، لیکن کیا قبرستان میں کوئی کسی کا دوست بنتا ہے؟ وہ ایسا شہر ہے جس میں جانے والا ہمیشہ اجنبی ہی رہتا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے. وقال یا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا ادیبا اریبا عارفا فطنی، اور کہا کہ لوگوں ہم آزاد، ماہر، با ادب، ہوشیار، ذہین، واقف کار غسل دینے والے کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی کوئی اچھا انسان ہو جو غسل دے ہمارے پیارے کو. فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب واعرانی وافردنی، ان لوگوں میں سے ایک شخص آ گیا جس نے میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے تنہا اور برہنہ کر دیا. وأودعونی علی الالواح منطرحا وصار فوقی خریر الماء ينزفنی، اور انہوں نے مجھے تختوں کے اوپر پھینکا ہوا چھوڑ دیا اور اب میرے اوپر پانی بہنے کی آواز ہے جو مجھے صاف کر رہی ہے. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، اور اس نے میرے اوپر خوب پانی بہایا اور مجھے 3 دفعہ غسل دیا اور ساتھ ہی لوگوں کو کفن لانے کی آواز دے دی کہ غسل ہو چکا ہے، کفن لے آؤ، کفن بچاؤ. وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني، اور انہوں نے مجھے ایسے کپڑے پہنا دیے جس کے بند بھی نہ تھے، جس کے بازو نہ تھے، اور میرا زاد راہ تو صرف خوشبو ہی ہوئی جو انہوں نے مجھے کفناتے وقت لگائی، اس کفن میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا. وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا وَأَسَفًا عَلَى رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي، اور انہوں نے مجھے دنیا سے نکال دیا ہائے افسوس ایسے سفر پر جو منزل مقصود تک پہنچانے والے زاد راہ کے بغیر ہے، یعنی عمل ساتھ کچھ بھی نہیں. وحملونی علی الاکتاف 4 من الرجال وخلفی من یشیعنی، اور مجھے 4 آدمیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا جبکہ پیچھے وہ لوگ ہیں جو مجھے رخصت کرنے آ رہے ہیں. یہ 4 لوگ چارپائی اٹھائے ہوئے ہیں اور پیچھے پیچھے
باقی لوگ چل کے آ رہے ہیں. وقدمونی الی المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعنی، اور انہوں نے مجھے محراب میں آگے رکھ دیا اور امام کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی چھوڑ گئے، اور اس نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی اور مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے الوداع کیا. صلوا علی صلاۃ لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحمنی، انہوں نے مجھ پر وہ نماز پڑھی جس میں نہ رکوع تھا نہ سجدہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے. لیس الغریب غریب الشام والیمن، شام اور یمن جانے والا اجنبی نہیں ہوتا. علی المقیمین فی الاوطان والسکن، ان مقیم لوگوں پر جو اپنے وطنوں اور گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان الغریب له حق لغربته، ان الغریب غریب اللحد والکفن، بے شک اجنبی کے لیے اس کا حق ہے اس کی اجنبیت کی وجہ سے. اصل اجنبی وہ ہے جو لحد اور کفن میں جانے والا ہے. وَأَنزَلُونِي إِلَىٰ قَبْرِي عَلَىٰ مَهْلٍ وَقَدَّمُوا وَاحِدًا مِّنْهُمْ يُلَحِّدُنِي، اور مجھے میری قبر میں انہوں نے بڑی احتیاط سے اتارا اور ان میں سے ایک نے مجھے لحد میں لٹا دیا. لحد بغلی قبر. وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِي لِيَنظُرَنِي وَأَسْبَلَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِهِ أَغْرَقَنِي، اور اس نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا مجھے دیکھنے کے لیے، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جنہوں نے مجھے بھگو دیا. فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقی وفارقنی، پس وہ ضبط و تحمل اور احترام سے چادر لپیٹے کھڑا ہو گیا اور میرے اوپر سے ترتیب سے اینٹیں جمانا شروع کر دی اور مجھ سے جدا ہو گیا. وقال حلوا علیہ الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذی المنن، اور کہا کہ اس پر مٹی ڈالو اور انعامات کرنے والی رحمان ذات سے بہتر اجر حاصل کرو، اور رحمان سے یعنی جو رحم کرنے والا رب ہے، احسان کرنے والا، اس سے بہتر اجر حاصل کرو، یعنی وہی بہترین ثواب دے گا. کسی کرائے پہ نہیں تم لوگ آئے ہوئے بلکہ اجر کے لیے آئے ہو. فی ظلمت القبر لا ام ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی، قبر کے اندھیروں میں نہ والدہ ہے اور نہ ہی شفیق باپ اور نہ بھائی جو میری وحشت کو دور کرے. وحالنی صورة فی العین ان نظرت من ہول مطلع ما قد کان ادہشنی، اور مجھے خوف زدہ کر دیا ایک آنے والے کی خوفناک صورت نے کہ آنکھ اگر اس کو دیکھے تو حیرت زدہ پریشان ہو جائے منکر نکیر کو. من منکر و نکیر ما اقول لهم قد حالنی امرهم جدا فافزعنی، منکر اور نکیر ہیں جن کے معاملے نے مجھے انتہائی خوف زدہ اور گھبراہٹ میں ڈال دیا، تو اب میں انہیں کیا کہوں. وَأَقْعَدُونِي وَجَدُّوا فِي سُؤَالِهِمْ مَا لِي سِوَاكَ إِلَٰهِي مَن يُخَلِّصُنِي، اور انہوں نے مجھے بٹھایا اور اپنے سوالات کے جوابات کی تحقیق میں لگ گئے، یعنی ظاہر ہے کہ ایگزامینر ہیں، وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں. اے میرے الہی، تیرے سوا کون ہے جو مجھے نجات دلا سکے. فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِّنْكَ يَا أَمَلِي فَإِنَّنِي مُوثِقٌ بِالذَّنبِ مُرْتَهَنِ، اپنی طرف سے مجھ پر معافی کے ذریعے احسان کر اے میری امید، یقیناً میں تو اپنے گناہ کی وجہ سے محبوس اور مقید ہوں، یعنی قید میں ہوں اور حبس میں ہوں، پکڑا ہوا ہوں. لیس الغریب غریب الشام والیمن علی المقیمین فی الاوطان والسکن، ان الغریب له حق لغربته، ان الغریب غریب اللحد والکفن. تقاسم الاہل مالی بعد ما انصرفوا وصار وزری علی ظہری فاثقلنی، واپس پلٹنے کے بعد میرے اہل و عیال نے مال تقسیم کیا اور میرے گناہ میری ہی کمر کو بوجھل کرنے لگے. وہ تو مال سے عیش کر رہے ہیں اور گناہ میرے پلے میں آ گئے. ظاہر ہے دنیا میں انسان حلال حرام غلط طریقوں سے چوری چکاری دوسروں کے حقوق غصب کر کے جو مال کماتا ہے تو بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کر سکتا، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور گناہ ساتھ ہوتے ہیں اس کے، اور پیچھے والے اس میں عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پسند ہو، زیادہ محبوب ہو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب کو اپنا مال زیادہ پسندیدہ. فرمایا اپنا تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور باقی جو دنیا میں چھوڑ جاتے ہو تو لوگوں کا ہے. اور ہم سب سے زیادہ حصہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا آگے بھیجتے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں، پروپورشن دیکھیے آپ.
اپنی ساری چیزوں کو، جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں ان کو آپ 3 حصوں میں بانٹ کے دیکھیں، پرسنٹیج نکالیں، سب سے زیادہ پرسنٹیج کون سی ہے جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. سارے دن میں 1-2 روپے صدقہ کر بھی دیا، تھوڑا بہت نکال بھی دیا، سو واٹ، ٹھیک ہے، پیچھے والوں کا بھی حق ہے، لیکن پیچھے والوں سے زیادہ محتاج کون ہے؟ وہ جو قبر میں پڑا ہے اور کچھ نہیں اپنے لیے کر سکتا، یا وہ جو ابھی زندہ ہے اور اپنے لیے خود بھی کما سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر اگر آپ کے پیچھے والے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، ناخلف ہے، عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے، حرام کام کر رہی ہے، تو وہ آپ کے مال کو کہاں لگائے گی؟ حرام میں لگائے گی، تو آپ کے لیے اور زیادہ بوجھ بنے گا. اور اگر پیچھے والے نیک ہیں تو پھر بھی ان کو اگر دینا ہے تو وہ نیکی کے کام میں لگائیں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کا مال آپ کے بعد استعمال کون کرنے والا ہے اور اس مال کا ہوتا کیا ہے.